अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے جی۔ تو ایس یو نو بچوں کی چھٹیاں ہیں اسکولوں میں، تو زیادہ تر لوگ دیر سے اٹھتے ہیں۔ تو آج کل ادھر نا ہماری ایریا میں گیس بڑی عید کے بعد بہت زیادہ، پہلے سے بھی زیادہ گیس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اب کچھ دن بعد گزر گئے ہیں، تو صبح 6 بجے گیس کچھ آ رہی تھی، تو میں نے اس سے فائدہ اٹھا کے اس سے کھانا پکا کے پھر فریج میں رکھ دیا ٹھنڈا ہونے کے بعد۔ اس کے بعد میں نے ڈش واشنگ کی اور صفائیاں کی، سارا گھر نیٹ اینڈ کلین ہو گیا۔ دیکھیں ان کے کیجز بھی صاف کیے، کلین کیے طوطوں کے جی، ان کے کیجز بھی صاف کیے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے پورے والا آیا تھا 11 بجے، اس کو پورا دیا اور بیڈ شیٹ وغیرہ بھی سیٹ کی جی۔ تو ایسے ہی ٹائم گزرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے آج کل باقی ملک میں بھی چلو لائٹ کا کچھ تھوڑا بہت ایشو ہو رہا ہے، لیکن ادھر تو وہ پہلے سے ہی وہ کافی زیادہ ہے۔ تو کچھ مطلب ڈیڑھ کو ہفتہ پہلے تو پورا ڈیڑھ ہفتہ رات کو بار جاتی تھی ٹرپنگ، اور دن میں لمبی ہو جاتی تھی 11 بجے کے بعد، جس سے لے کے چلو جی پتہ نہیں کب آنی ہے، دن کے ٹائم بھی۔ تو اس طرح ہو گیا ایسے۔ اب کچھ تھوڑی سی کل موسم کی وجہ سے چلی گئی، اور آج ذرا بہتر تھی۔ تو ایسے کام ہو جاتا ہے نا، تو اگر کبھی اس طرح ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اگر آپ کسی کو کہیں جی شاید وہ جان کے کام نہیں کرتا، تو یا پوچھے یا اس سے زیادہ ایشو ہے۔ دیکھیں وہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ کے ہر ٹائم وولٹیج میٹر دیکھتی رہتی ہیں۔ تو بات یہ نا، دیکھیں وہ میٹر تو ہمارے گھر بچپن سے تھا، جب میں چھوٹی سی تھی، چائلڈ ایج سے، لیکن میں نے کبھی دیکھا تھا نہیں نا، کیونکہ ایشو نہیں تھا۔ تو جب آپ کے کام ڈسٹرب ہوں گے، مشینس نہیں چلیں گی، گرمی ہوگی یا اندھیرا ہوگا، یا بار آپ کچھ چارج وغیرہ نہیں کریں، تو پھر ہی ہم دیکھیں گے نا۔ کسی کو شوق تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے، جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے۔ تو بزی بھی رہتا ہے، چلو کام بھی کرتا ہے، لیکن جب وہ ٹی وی لگائے اور وہ بار آف ہو، تو بندے کا دل لگا ہوتا ہے نا۔ مجھے تو عادت تھی، میں ساتھ ساتھ کام کرتی رہتی لیکن اگر بار وہ بند ہو تو وہ تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہے۔ تو یہ بات ہے کہ انسان بور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائم سیٹنگ کے بعد بھی بات یہ ہوتی ہے، ایسے کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو جیسے ساتھ وہ کچھ تھائرائڈس کا ایشو ہو گیا، تو کبھی میں ٹائم ملتا ہے تو چلو جی بندہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتا ہے، تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہے۔ تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، ہو سکتا ہے کسی کی نیند ڈسٹرب ہو، تو وہ کہتا ہے چلو میں اس طرح ریسٹ ہی تھوڑی دیر کر، نیند نہ بھی آئے تو وہ ریسٹ تو کرنی نا اس کی۔ بات یہ ہوتی ہے۔ خیر، اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے بھی حالات بہتر ہوں، اور ہمارے گھروں کے بھی ہوں، اور سارے ایشوز ٹھیک ہو سکیں۔ اصل میں لوگ یہ نا سسٹم نہیں صحیح،
اگر ایسا کوئی ایشو ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کوئی کوشش ہی نہیں کرتا، کیونکہ ایسی سوسائٹیز میں لوگوں کے پاس پیسہ بھرا ہے، وہ کہتے ہیں چلو جی کوئی بات نہیں، خراب ہوگی ہم نہیں لے آئیں گے، پھر کیا ہوا؟ اس طرح تو جو نہ لے سکے اسے تو ایشو ہوتا ہے نا، وہ تو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہے، خیر کوشش تو کرتے ہیں چلو جی دوسری چیزوں کی، لیکن جو ہے مشینز وغیرہ ہے نا، ان کے بغیر تو نہیں نا گزارا ہوتا، یہ بات ہوتی ہے۔ خیر اور جو اسکیمز ہوتی ہیں نا، رجسٹرڈ اسکیمز، ان میں تو ہم کمپلین بھی کرتے ہیں، وہ نوٹس لیتے ہیں، ان کو اوپر پھر ورک کرتے ہیں، اور جو نان رجسٹرڈ ہیں ان میں ذرا یہ پھر زیادہ مسٹر ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ خیر چلیں آپ لوگ دعا کریں تاکہ یہ سب ایشوز حل سالو ہوں اور میں اسکیم سے کام کر سکوں اور اپنا بھی خیال رکھ سکوں۔ انسان کوشش تو کرتا ہی ہے، لیکن کوشش کرنے سے ہی کچھ ہوتا ہے، لیکن باقی اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے بھائی شاید اب پھر ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اب کوشش کرو، یہ تو کو نا تو ساتھ دو تو وہ تو ہو سکتا ہے وہ پھر اس سچویشن سے نکل سکے۔ گھر کی بات نہیں کر تو شکر اللہ کا اچھا ہے، لیکن بس یہ لائٹ کا ایشو ہے اور کچھ سلاب وغیرہ کا، لیکن یہ بڑا سب سے مسئلہ یہی ہے۔ اور بھی ہے، چلیں بہتر ہوتا ہے کہ نا، اور باقی جو ہیں وہ تو ادر ایشوز ہیں، لیکن یہ بھی کافی ڈسٹرب کرتا ہے، اور بہتر ہوتا ہے کہ نا اونرز جو ہوتے ہیں نا وہ سیپریٹ رہتے ہیں، اگر پورشن بھی ہو تو کرایہ داری ہو پر نیچے، وہ بہتر ہوتا ہے۔ خیر چلیں جو بھی ہے آپ لوگ دعا کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا جی۔ پھر جب اسکول پھر کھلیں گے پھر وہ پتہ نہیں کیا روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، گیس کی اسی طرح ایشو چلتا رہتا ہے۔ خیر چلیں ٹھیک ہے، اور جب لائٹ گئی ہو تو بندہ آنے کا انتظار کرتا ہے کیسے کھانا پکائے اس ٹائم۔